دوستوں, today I am going to share a very important topic with all of you which is very necessary. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے, کسی بھی مرتبے پر ہوتا ہے, کوئی بڑا ٹائٹل ہوتا ہے اس کا, تو اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسی طرح ایک بڑے ٹائٹل سے خطاب فرمایا ہے اور ایک طرح سے بڑا عہدہ عطا فرمایا ہے, اور وہ ہے بہترین امت ہونے کا. آپ نے سنا بھی ہوگا قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. لیکن اس کے آگے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی دی تھی. کیوں وہ بہترین امت؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ ان کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. Now the question is arising, what is the worst sin? کون سی ایسی منکر شے ہے, سب سے زیادہ منکر شے کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا؟ اور وہ ہے شرک. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. یہ ذمہ داری تھی ہمیں اس کو روکنے کی, لوگوں کو شرک کرنے سے روکنے کی, یہ ہماری ذمہ داری تھی, تبھی ہم بہترین امت تھے. تو اب ہم نفس کا محاسبہ کریں اپنے کہ ہم اس ذمہ داری میں کتنا کھرے اترے ہیں, کتنا اس کے لیے ہم سیریس ہیں. تو اگر غور کریں گے تو بالکل زیرو نظر آئیں گے. تو جب ذمہ داریوں میں ہم زیرو ہیں, اس عہدے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں زیرو ہیں, تو پھر اس ٹائٹل کے ہم لائق کیسے ہوں؟ اٹ مینس ہم بہترین امت نہیں ہیں. یو آر ناٹ بیسٹ نیشن, انکلوڈنگ اسلامک اسکالر, کیونکہ وہ بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, علاوہ کچھ علماء حق کے, کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کی طرف رغبت نہیں دلائی. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ علماء بڑے فخریہ طور پر بیان بھی کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کس چیز کے وارث؟ مال و دولت کے وارث, بینک بیلنس کے وارث, پراپرٹی کے وارث نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور سوچ کے وارث, یہ ہیں آپ وارث. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ What about the mission of Prophet? حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی زندگی کو غور سے اگر مطالعہ کیا جائے, ان کو پڑھا جائے, تو ان کی زندگی کا نچوڑ نکلتا ہے کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے بچا رہے ہیں اور جنت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. حریص علیکم قرآن نے فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہ تھا. اب ہم اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں, خاص کر اسلامک اسکالر, کیونکہ ذمہ داری تو انہی کی تھی نا. انبیاء کے وارث وہ ہیں, حضور کے مشن کے وارث وہ ہیں, حضور کی سوچ کے وارث وہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ کیا طائف والے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے, یا طائف والے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, یا طائف والے کوئی اور گناہ میں مبتلا تھے؟ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ نے کتنی اپنی جانوں کو قربان کیا جب دعوت کے لیے گئے. کس چیز کی دعوت کے لیے گئے تھے؟ نماز پڑھوانے کے لیے, روزہ رکھوانے کے لیے, کس چیز کے لیے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تپتی ریت پر لٹا کر کھچیڑا جاتا تھا, ان کے ہاتھوں میں گلمیخیں ٹھوک دی جاتی تھیں, اور ان سے کیا کہا جاتا تھا کہ نماز مت پڑھنا, یا روزہ مت رکھنا, یا حج کو مت کرنا. کیا تھا؟ کیا مطالبہ تھا ان کا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری طرح زخمی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. کیا مطالبہ تھا؟ کیا وہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا ابو جہل, یا زکوٰۃ دینے سے روکتا تھا؟ صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت مت کرو اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائیں, اس کا مقصد تھا کہ لوگ شرک سے بچ جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لہو نکلنے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگیاں پھینکی گئیں, کوڑا پھینکا گیا. وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے برداشت کیا تھا؟ کس لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جو لات اور منات اور حبل کی پوجا کرتے تھے, انہی ظالموں کے لیے, انہی لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے کہ یہ لوگ شرک سے بچ جائیں. قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ علماء.
قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کس کی؟ لوگوں کی. ہدی للناس انزل فیہ القرآن، اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. تو جب یہ بک ہمارے پاس ہے، اس کا ہم اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری بک ہے، تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کن کو؟ لوگوں کو جو گمراہی میں مبتلا ہیں. قرآن کا مقصد قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اس کا حق سب سے پہلا فرمایا ہے، اس کے سخت عذاب جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ڈرایا جائے لوگوں کو. اس کے بعد فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری تو بعد میں دی جائے گی، پہلے لوگوں کو ڈرایا جائے گا. دوسری جگہ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِيُنذِرَ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اس سے پہلے. تو آج جب رسول اللہ آخری میسنجر، ان کے بعد کوئی میسنجر نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ہماری، اور سب سے زیادہ علماء کی، کہ ان تک پہنچایا جائے. سوربھ، دیپک، امرتا میرے پڑوسی ہیں، ان کی کیا غلطی ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوئے جہاں پہ شرک ہوتا ہے؟ وہ کیوں آپ کو مانے؟ صحیح، آپ نے کم سے کم ایک بار تو انہیں بتانا ہوگا نا کہ آپ کے جو دوست ہیں، جو ہمارے گھر آتے ہیں، جو ہم سے کھاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہم بک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں دوزخ میں جلیں گے، تو ہمیں ان کی فکر نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں لکھا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، اسپیچز میں، کہ ہاں وہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے. تو ان کی ہمیشہ کی دوزخ کو کیسے بچایا جائے گا؟ ان تک کم سے کم ایک بار تو بات بتائی جائے. اس کے بعد اگر وہ مانے نہ مانے، وہ ان کی ذمہ داری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ان کے لیے پریشان رہتے تھے. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ اسی افسوس میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ حضور کی فکر تھی، یہ حضور کی سوچ تھی ہمہ وقت کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں. فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کو دروغہ نہیں بنایا. You are not a controller over them. Just go and preach. ان کو ہدایت دینا نہ دینا اٹس مائی جاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، میں دوں نہ دوں، کم سے کم تمہارے کام ہے صرف ہدایت ان تک پہنچانا، ہدایت کو ان تک پہنچانا. لیکن اس ذمہ داری سے ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں. یاد رکھیے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، ورنہ ہم بیسٹ نیشن کے. پھر مت کہو کہ ہم امتی ہیں. ہاں ہم مسلمان ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ فرمانا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ فرما دیجیے ان سے کہو کہ صرف ہم مسلمان ہو گئے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کو زیادہ فرمائے گا. تو مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے، اور امتی ہونے میں بھی فرق ہے. تو اگر بیسٹ نیشن کا خطاب لینا ہے، بہترین امت کا حصہ بننا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور سوچ کو اپنی فکر اور سوچ بنانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مشن کو اپنا مشن بنانا ہوگا. وگرنہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مریدین زیادہ ہو جائیں، مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، آپ کے ہاتھ چومنے والے زیادہ ہو جائیں، تو وہ تو بڑھتے رہیں گے، وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن حضور کا مشن یہ نہیں تھا، حضور کا مشن کچھ اور تھا. اور شاید میری بات آپ سب کو بری لگے کہ میں کون ہوتا ہوں انٹرفیئر کرنے والا، علماء کے بارے میں بات کرنے والا. نہیں، میں ہرگز، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. واقعی علماء ہیں، حق پرست علماء آج بھی ہیں جن کی بدولت یہ دنیا قائم ہے، اور وہ لے کر چل رہے ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو. لیکن جب میں سامنے دیکھتا ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے، تو میں کیسے اپنی زبان کو روک لوں. تو جسٹ دس از مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو، بی سیریس اباؤٹ دا مشن آف پروفیٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایکچوئل مشن آف پروفیٹ. حضور کا اصل مشن کیا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اینڈ امپلیمنٹ ان یور لائف، اور اپنے مدرسوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریے، تاکہ یقیناً حضور کا اصل مشن کو آپ کامیابی دے سکیں، کم سے کم اس کا حصہ بن جائیں. باقی کامیابی دینا نہ دینا تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور لاکھ دنیا کو چاہے کوشش کر لے مٹانے کی یا دبانے کی، اسلام کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کتنا ہی ناگوار لگے ان لوگوں کو، مٹانے والے لوگوں کو، یہ تو ظاہر ہو کر رہے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ تو پورے کے پوری دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گا، بھلے سے مشرکین کتنا ہی
नापसंद करे इस चीज़ को, तो ये तो जाहिर होकर रहेगा। लेकिन वजह है कि वो अल्लाह ताला वो काम हमसे ले ले, पकड़ने उतने उसका दूसरा भी ऐलान है, भाई इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ताला अपने काम तो लेता रहेगा, ये काम तो चलता रहेगा, लेकिन वो किससे लेगा? कहीं दूसरी कौम को बदल कर उससे ना ले ले, हमें जिल्लत और रुसवाई का अज़ाब देकर जैसे चलता आ रहा था। आप देखिए उमय्यद हुकूमत हुई, बनु उमय्या की हुकूमत हुई, उसने जब अपने अय्याश परस्त से कुरान से हटकर चलना शुरू किया, अब्बासियत से उसको जिल्लत और रुसवाई का अज़ाब दिया, फिर अब्बासियों ने हुकूमत की। जब अब्बासियों की 200 साल के बाद उनके अंदर अय्याशी और ऐश परस्ती और दुनिया की चकाचौंध, उनकी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हुई, अल्लाह ताला ने उनको मंगोलों से पिटवाया, जिल्लत का अज़ाब दिया, फिर अल्लाह ताला ने उनसे अज़ाब दे दी। तो उसका हिस्सा ना बन जाए हम, उस जिल्लत के अज़ाब का हिस्सा ना बन जाए, इतने पहले अपने आप को सुधार लो। द टाइम इज टू रिफॉर्म अवर सेल्फ। जज़ाकल्लाह।